میں کتنی تھی؟ یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات، اور روایت آگے بڑھتی ہے، پھر فرمائیں گے کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک میں اپنے چاہنے والوں اور اپنے پیروکاروں، دو الفاظ ہیں، محبین شیعہ، ایک ہے محبین چاہنے والے، ایک ہے شیعہ، آپ کے دونوں فرق ہے بہت، لیکن جناب سیدہ دونوں کے بارے میں فرماتی ہے کہ جب تک میں اپنے چاہنے والوں اور اپنے پیروکاروں کو لے کر جنت میں نہ جاؤں تب تک میں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں. جملہ ہے، اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے اور ہم سب کے لیے امید افزا ہے. اللہ حکم دے گا کہ زہرا، آپ کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ شفاعت کر لیں جس کی کرنا چاہتے ہیں. پھر ندا آئے گی کہ وہ کہ دنیا میں جس نے زہرا کے نام پہ ایک گلاس پانی وہ جنت میں داخل ہو، وہ کہ جس نے دنیا میں زہرا کے نام پہ کسی کو ایک جوڑا کپڑا سلوا کے دیا ہو وہ جنت میں داخل ہو، وہ دنیا میں جس نے کسی کو ایک لقمہ کھانے کا زہرا کے نام پہ دیا ہو وہ بھی جنت میں داخل ہو. اور جملہ ہے کہ تلتقط شیعتها، جناب زہرا مرضیہ اپنے شیعوں کو ایسے اٹھائیں گی ایک ایک کر کے، کما یلتقط الطیر، جیسے کہ ایک پرندہ تازہ دانے کو اٹھاتا ہے اور خراب دانے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے جناب سیدہ کی ذات کا ایک گوشہ میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، ایک گوشہ. ایک صلوات اللہ. ابھی میں کل سن رہا تھا کسی اہل حدیث مولوی کا بیان، کتنے کمزور ہوتے ہیں لوگ اور کتنی ناسمجھی ہے دین کے اعتبار سے، کچ فہمی ہے دینی معاملات کے اعتبار سے. وہ مانتا نہیں ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہے کہ ثابت ہوا ہو، لیکن اگر ثابت ہو جائے تو میں لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہوں. جو اس سے پوچھتا ہے کہتا ہے کہ نہیں، کیسے ثابت نہیں، سینہ بسینہ ابھی تک بات جاری. وہ کہتا ہے کہ یار بات سنیں، اگر مان بھی لیا جائے جو ملعون جو ہے وہ اس قتل میں ملوث ہے تو اب اس کا کیا فائدہ کہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں؟ اس سے کوئی دین میں 5 نمازیں 3 ہو جائیں گی، یا روزہ 30 دن سے 15 دن ہو جائیں گے. دین میں، اصل دین میں کیا فرق پڑے گا؟ فروعات دین کو اصل دین سمجھتا ہے، اس لیے کہ دین صحیح جگہ سے نہیں لیا. سنیں، روز قیامت کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، کوئی شخص نہیں. حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی ہے قرآن میں. ابراہیم اللہ کا خاص نبی، خلیل جس کو کہا خلیل، دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. پیغمبر گرامی اسلام جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں فرماتے ہیں نہیں پتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. عمل کی بنیاد پہ میں آپ کو اگر 30 سیکنڈ دو اور آنکھیں بند کر کے سوچنے کو کہوں آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. روایات اتنی مشکل ہیں، اتنی سخت ہیں. میرے استاد ہمیں درس اخلاق میں اکثر یہ روایت سناتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو 200 آدمیوں کا حساب ہو گیا ہوگا لیکن ایک عالم جو جانتا ہے ان معاملات کو وہ ابھی حساب کتاب میں مشہور ہوگا. قرآن کی اس آیت پہ کبھی فکر کریں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ہر چیز کا حساب کتاب دینے بیٹھ جائے
اور ایک شخص کی عمر 80 سال ہو اور اس دنیا سے چلا گیا ہو، 15 سال نکالے، 65 سال میں جو کچھ اس نے کیا ہو، ہر عمل کیا حساب دینا ہو اور دینے بیٹھ جائے تو کتنا عرصہ لگے گا، تو کتنا مشکل ہے۔ لہذا ائمہ علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، تعلیم فرمائی ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، نہیں تو اس مفہوم سے دعا مانگے ہم سب۔ اللہم عاملنا بفضلک یا کریم، پروردگار قیامت والے دن اپنے فضل و احسان سے کام لینا، ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، اے کریم ذات قیامت والے دن ہم سے اپنے عدل سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اگر عدل سے کام لیا تو ایک کے مقابلے میں ایک ہے، فضل و احسان سے اگر کام لیا تو ایک کے مقابلے میں 10 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کے مقابلے میں ایک کیا کہہ رہا ہوں، ایک کے مقابلے میں 10۔ قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ، یہاں احسان ہے، یہ فضل، جو کوئی ایک نیکی انجام دے نا تو اللہ ایک کے مقابلے میں ایک نہیں لکھتا، یہ فضل الہی ہے، احسان الہی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے مقابلے میں 10 لکھتا ہے، لیکن گناہ کے معاملے میں اللہ عدل کرتا ہے، ایک کیا ہو تو فرشتے سے کہتا ہے ایک ہی لکھنا، یہ عدل سمجھا رہا ہوں میں۔ اگر قیامت کے دن عدل ہو جائے نا بہت مشکل ہو جائے گی، تو لہذا عمل کے حساب سے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، کس بنیاد پہ؟ عقیدے کی بنیاد پہ، اور عقیدے میں بھی کیا ہے عقیدہ، کیا ہے دین، کیا ہے دین فہمی؟ خود اللہ نے فرمایا ہے، دین کی تعریف بیان کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم وہی دین نا۔ پوچھا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے، جب تک ان لوگوں کو نہیں پہچانو گے ان کا راستہ نہیں پہچان سکتے۔ دین کے معاملے میں کج فہمی یہاں ہے، اس لیے مولوی کہتا ہے کہ دین میں کوئی کمی ہو جائے گی، بھئی تمہیں دین ہی کب سمجھ میں آیا ہے؟ یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھ میں آئیں گے ان کا راستہ، اس لیے کہ دین انہی کا راستہ ہی تو ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، تو ڈھونڈنا پڑے گا نا کچھ لوگوں کو کہ جن پر اللہ نے انعام کیا اور ہمیشہ ان سے خوش رہا، اور اتنا خوش رہا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ جو زہرا سے راضی اس سے میں راضی، اور جس نے زہرا کو ناراض کیا اس سے میں ناراض ہوا، یعنی یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے معیار بنا دیا ہے کہ اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی۔ یہ نازک نقطہ اس عالم کو، اس مولوی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دین اصل میں کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ ناراض ہوئی تو وہ ناراض، اور جو تم سے ناراض ہوا تو ابھی انہوں نے ایک جملہ کہا نا کہ تم وہ بے جان عبادتیں روزے اور نمازیں لے کے جاؤ گے اس کی رضا کے بغیر تو وہ تم سے قبول نہیں ہوں گی، ہے نا؟ اعلان ہے، قرآن میں اعلان ہے، وَمَن يَبْتَغِي دین، وَمَن يَبْتَغِي عمل، دین کے علاوہ عقیدے کے علاوہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو دین کے اوپر چلے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لَن يُقْبَلَ، لا يقبل نہیں کہا، لا يقبل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قبول کیا جائے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ایک حصہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دنیا میں ہو سکتا ہے شہرت ملے، دولت ملے، پیسہ ملے، لیکن آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو دین کا صحیح مفہوم تو یہ ہے نا کہ ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو پہچانے جن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے،
اور ان ہستیوں اور ان شخصیات کو ڈھونڈیں کہ جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہی راستہ بتایا ہے کہ جب بھی دعا مانگو اپنے دن میں کم از کم 10 مرتبہ یہ دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ پروردگار جن پر تو نے نعمتیں اتاری. ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن سے تو غضبناک ہوا. پھر آپ تاریخ کو کے اوراق کو بھی پلٹانے سے روکتے ہو، اس لیے کہ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ پہچاننا ہے ان ذوات کو، کہ جن ذوات کو پہچاننا اصل دین ہے. یاد رکھنا ہے ان ذوات مقدسہ کو کہ جن کو ذہن میں رکھنا اصل دین ہے. اور یاد منانا ہے ان ذوات کا کہ جن کی یاد تازہ کرنے سے انسان دین فہم بنتا ہے. اس لیے کہ ان کی ہر بات دین ہے اور ان کی روکی ہوئی ہر بات غیر دین ہے نا. پیغمبر گرامی اسلام کی ذات والا صفات کیا ہے؟ معیار دین ہے نا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. وہ خود آ کے تو ہمیں نہیں بتاتا اللہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے. وہ عمل کے ذریعے سے انسانی پیرائے میں ایک ہی نورانی ہستی ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ نہیں ہے. اس ذات مقدس کا نام پیغمبر گرامی اسلام ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی ایک ہی ذات ہے کہ جو انسانی پیرائے میں اللہ کا نمائندہ ہے. اچھا، میں نے یہ بات مقدمے میں کرنی تھی لیکن میں آگے نکل گیا. لیکن آپ کو سمجھانے، جوانوں کے لیے، آپ بزرگان تو ہم سے زیادہ عالم. دیکھیں، انسان کی حقیقت 2 چیزوں سے ہے. ایک اس کا بعد روحانی ہے اور ایک اس کا بعد جسمانی ہے. جسم خاکی ہے، عام انسان کی بات کرو، اس نے خاک کی طرف جانا ہے. اور قرآنی آیات میں اس طرف اشارے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ. یہ احسن تقویم انسان کی روحانی موت کی بات ہے. اسفل سافلین انسان کی خاکی بدن کے خصوصیات کی بات ہے نا. اچھا، تو 2 بعد ہیں انسان کے، روحانی بھی جسمانی بھی. جسم پستی کی طرف، روح ہمیشہ عالم ملکوت کی طرف ہے نا. روح کو جتنے بلندیوں کی طرف لے کر جاؤ گے جنت میں اس حساب سے درجے ملیں گے. عمل کے حساب سے نہیں ملیں گے، معرفت کے حساب سے ملیں گے. کس کی معرفت؟ اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت کا معیار کیا ہے؟ پھر یہی لوگ ہیں کہ پیغمبر کی معرفت کتنی ہے، علی کی معرفت کتنی ہے. اگر علی کو عام انسان سمجھتے ہو، خاکی، تو تمہاری فطرت، تمہاری معرفت بھی خاکی ہے. اہل بیت کو اگر تم عام عرب لوگوں کی طرح سمجھتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری معرفت کا معیار خاکی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بلندیوں تک لے کے جانا تھا اور بلندیوں کی حد بتلانی تھی. حد کہ انسانی روح کس عالم تک جا سکتی ہے. لہذا کچھ روحانی و نورانی لوگوں کا انتخاب کیا. بلکہ میں جملے بدل دوں، الفاظ بدل دوں، کچھ روحانی اور نورانی مخلوق کا انتخاب کیا. پیغمبر گرامی اسلام کو خاکی نہ سمجھے کوئی. خود پیغمبر گرامی اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ میرا نور، میں نور سے مخلوق ہوں. اور پنجتن پاک میں نا ایک نور ایسا ہے کہ جو سب سے منفرد ہے، سب سے منفرد ہے جی. بلکہ میں 2 چیزوں کا تذکرہ کروں. ایک عہدہ منفرد ہے سب سے اور ایک ہستی منفرد ہے سب سے، خلقت کے میدان. ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، دین اتارا، پیغمبر کو نازل فرمایا. یہ سارا
ایک عہدہ ایسا ہے جس کو اتارا نہیں، اس کو زمین پر لانے کے لیے پیغمبر کو عرش پر بلایا. سبحان اللہ. اس عہدے کا نام ہے ولایت. اس اہتمام کے ساتھ اس عہدے کا انتخاب کیا بنایا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ کل ابھی کہا نا میں نے آپ کی خدمت میں، اولین و آخرین محشر میں جانے سے پہلے ایک منزل پر سب کو روکا جائے گا، کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان سب کو روکو، ان سے ایک سوال کرنا ہے. کیا سوال کرنا ہے؟ اس مولوی کو ابھی تک پتہ نہیں، اس لیے وہ عمل کو دین سمجھ رہا ہے. تمہارے اعمال تو سب دیکھ رہے ہیں نا، تمہارے دین میں، تمہارے مدرسوں میں اور تمہارے مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے. یہی دین ہے. یہ دین نہیں ہے بھائی جو تم نے کیا. یہ جو 1400 سال سے تم کرتے آ رہے ہو، ابھی تک تو ہم اس کو دین نہیں سمجھ رہے. ہے بھی نہیں. دین اور ہے.